اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف قائم کرنے والے گواہ بن جاؤ اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم او بالوالدین والاقربین، اگرچہ وہ گواہی تمہارے خلاف ہو یا والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ پچھلی آیتوں میں معاشرہ کی برائی کا تذکرہ آیا، گھریلو نزاعات، گھریلو اختلافات کا حل آیا کہ زوجین کے درمیان اختلاف ہو جائے تو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب کبھی کبھی جب یہ اختلاف بڑھتا ہے تو تیسرے آدمی کے پاس فیصلہ جاتا ہے، تیسرے آدمی کے پاس یعنی گھر والوں کے پاس، خاندان کے لوگ پھر فیصلہ کرتے، تو اس کے لیے گواہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ گواہی، اے ایمان والو خدا کے واسطے انصاف قائم کرنے والے گواہ بن جاؤ۔ انصاف قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو گواہی دی جائے سچی گواہی دی جائے، صحیح کاغذات پیش کیے جائے، صحیح پروف پیش کیے جائیں۔ دوسری چیز یہ ضروری ہے کہ انصاف کرنے والا قاضی، جج، وہ کاغذات کے مطابق، گواہی کے مطابق، دلائل کی بنا پر فیصلہ کرے۔ اور تیسری چیز ضرورت ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہے نافذ کرنا فیصلے کو، وہ انصاف کے ساتھ فیصلے کو نافذ کرے۔ تو گھریلو اختلاف میں کبھی معاملہ جاتا رشتہ داروں کے پاس تو اس میں گواہی کی ضرورت پڑتی، تو اسی مناسبت سے یہاں پر اب گواہی کا تذکرہ کہ اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف قائم کرنے والے گواہ بن جاؤ، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی جو گواہی تم دے رہے کسی معاملے میں وہ تمہاری ذات کے خلاف ہو جائے، تمہارے اپنے خلاف ہو جائے، یا یہ کہ تمہارے والدین کے خلاف ہو جائے، امی ابو کے خلاف ہو جائے، دوسرے رشتہ داروں کے خلاف ہو، یا کسی دوست کے خلاف ہو، تو اس کا حرج نہیں۔ اللہ کے واسطے سچی گواہی دو، انصاف قائم کرنے والی گواہی دو، جھوٹی گواہی نہ دو۔ اس لیے کہ اگر جھوٹی گواہی دیے، جھوٹ بات بولے، اب شوہر کے گھر والے، شوہر کے خاندان شوہر کے پارٹ میں آئے، اور کیا کہتے ہیں عورت کے خاندان کے لوگ عورت کے پارٹ میں آ جائے، تو پھر کبھی جھگڑا ختم نہیں ہو سکتا، پھر یہی معاملہ بڑا ہو جاتا اور جدائی کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو انصاف قائم کرنے کے لیے دونوں کے درمیان صحیح فیصلہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ جب دونوں فریق بیٹھے تو صحیح بات بولے۔ ایسا نہیں کہ یہ میرا بھائی ہے تو ہم اس کے حق میں بولیں گے، اس کے خلاف نہیں بول سکتے۔ جو حق بات ہے، اگر انصاف کرنا ہے، اگر چاہتے ہو کہ آپس کا اختلاف ختم ہو، تو اختلاف ختم ہونے کے لیے سچ بات بولو، گواہی دو۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں سمجھایا، وہ آیت نکاح کے خطبے میں بھی پڑھا جاتا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو۔ اب مثال کے طور پر زوجین کا جھگڑا ہو گیا، اب کوئی آئے، شوہر کے گھر والے آئے اور وہ اپنے مرد کے پارٹ میں آ جائے، اور بیٹا ہے تو اپنے بیٹے کے پارٹ میں آ جائے، اور کیا کہتے ہیں بہو کے خلاف بولے، اور عورت کے گھر والے آ جائے اور اس کے شوہر کے خلاف بولے، تو ایسے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ جب دونوں بیٹھے دیکھیں کہ غلطی کس کی ہے، اس کو سمجھائیں، اور اگر کسی نے کوئی معاملہ دیکھا ہے تو سچی گواہی دے۔ کسی نے دیکھا، کسی کو معلوم ہے کہ کس کی غلطی ہے، کس کا ظلم ہے، تو وہ بتائے، ظاہر کرے کہ دیکھو بھائی تم نے یہ غلطی کی ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر ہم اس کے پارٹ میں ہیں تو یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، تو ہم اسی کے پارٹ میں بولیں گے۔ ایسے کرنے سے کبھی بھی گھریلو اختلاف ختم نہیں ہوں گے بلکہ اور بڑھے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اب یہ مطلق اب ہو جائے گی کہ کسی بھی کہیں پر بھی گواہی دینے کی ضرورت پڑے تو سچ بات کو، سچی گواہی دو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے خلاف وہ گواہی ہو جائے تو پھر بھی گواہی سچی دو۔ اگر سچ بولنے میں تمہارا نقصان ہو پھر بھی سچ بولو، اس لیے کہ سچ ہی میں نجات ہے، جھوٹ میں نجات نہیں ہے۔ جھوٹ بولو گے تھوڑا فائدہ، ظاہری فائدہ سمجھ میں آئے گا، لیکن جھوٹ میں بڑا نقصان ہوگا۔ لہذا گواہی میں سچی گواہی ہی دو، اگرچہ وہ تمہارے اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو جائے، امی ابو کے خلاف وہ گواہی ہو جائے، خود تمہارے خلاف ہو جائے، پھر بھی گواہی، سچی گواہی دو، سچ بولو، جھوٹی گواہی نہ دو۔ یکن غنیا او فقیرا، اگر وہ مالدار ہے یا فقیر ہے، وہ یعنی جس کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں یا جس کے خلاف دے رہے ہیں، جس کے لیے
गवाही दे रहे, मशहूद लहू हो या मशहूद अलैह हो, वो मालदार हो या गरीब हो, हर हाल में क्या करना, सच्ची गवाही देना। अब ऐसा नहीं कि मालदार है तो भाई वो बड़ा आदमी है, उसकी इज्जत चली जाएगी, अगर उसकी, या ये कि बड़ा आदमी है मैं उसके बारे में बोल दूंगा, उसके बारे में बोल दूंगा तो बाद में वो नाराज हो जाएगा, ये टेंशन में पड़ गए, लिहाजा गवाही नहीं दो, या गवाही दो तो सच्ची गवाही न दो, कि बड़ा उससे, उसके पैसे से, उसके ओहदे से रोक में ना आओ। अगरचे वो मालदार है फिर भी गवाही देने में, अगर मालदार के हक में भी वो गवाही हो सकती है और उसके खिलाफ भी हो सकती है। सच्ची बात बोलो, ये ना देखो कि जिसके लिए हम गवाही दे रहे हैं वो मालदार है या बड़ा आदमी है, उससे कोई बहस नहीं। या कि आप कोई गरीब है तब गरीब पर तुमको तरस आ रहा कि गरीब है इसके हक में गवाही दे दो, ऐसा भी नहीं करना। न किसी के ओहदा से, किसी के पैसे से, किसी की मालदारी से रोक खाना और उससे मुतासिर होकर मालदार के हक में गवाही दे देना, और न ये कि किसी गरीब के हक में क्या कहते हैं उस पर रहम खाकर के झूठ बात बोल देना, झूठी गवाही दे देना ताकि गरीब के हक में फैसला हो जाए। ये करने की जरूरत नहीं है। इन यकुन गनियन, अगर वो मालदार हो, अगर वो मालदार हो या फकीर हो, फल्लाहु औला बिहिमा, अल्लाह उनके ज्यादा करीब है। यानी अल्लाह ताला तुमसे ज्यादा करीब है, तुमसे ज्यादा ख्याल रखने वाले उसका अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ज्यादा ख्याल रखने वाले हैं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम ये है कि तुम सही सही और सच्ची सच्ची गवाही दो। इन यकुन गनियन व फकीरन, अगर वो मालदार है या फकीर है तो फल्लाहु औला बिहिमा, तो अल्लाह उन दोनों के ज्यादा हकदार है, अल्लाह ताला उन दोनों के ज्यादा करीब है, अल्लाह ताला उनका ख्याल रखेंगे। फला तत्तबिउल हवा अन तादिलू, ख्वाहिश की पैरवी ना करो इंसाफ करने में, इंसाफ करने में मेरा जी कर रहा, अपने मन मर्जी ना करो, बल्कि देखो सच क्या है, हक क्या है, उसके मुताबिक फैसला करो। वइन तलवू तुरिजू, याद रखो अगर तुम रुगरदानी करे, कजरंगी इख्तियार किए तो फइन्नल्लाह काना बिमा तामलून खबीरा, तो यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे अमल से बाखबर है, तुम्हारा हिसाब लेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एक बात कि गवाही देना है तो सच्ची गवाही देना, और जहां पर गवाही देने की जरूरत है वहां पर चुप रहना भी जुर्म है। आज समझे, जहां पर गवाही आप जानते हैं किसी चीज को, आपके गवाही की जरूरत है, वहां पर आप खामोश है कि हम बीच में क्यों जाए, ये रखना, ये चुप रहना भी, गवाही न देना भी शरीयत की नजर में जुर्म है। झूठी गवाही देना भी जुर्म है, गवाही न देना जानबूझकर गवाही न देना भी जुर्म है, इसलिए कि आपके गवाही न देने की वजह से किसी का हक मारा जा सकता है। आपने देखा कि फलां शख्स ने फलां पर जुर्म किया, आपने देखा, लेकिन जब मामला कोर्ट में गया, काजी के पास गया, जज के पास गया, तो आप नहीं बता रहे कि मैं बीच में नहीं करूंगा। अब जो मजलूम है गोया कि आप उसका हक मार रहे हैं। अब मजलूम जाते गवाही दे दे कि हाँ फलां शख्स ने फलां पर जुर्म किया है, तो जज होता तो वो मजलूम के हक में फैसला करता, जालिमों को सजा देता, तो ये मजलूम को उसका हक मिलता। लेकिन आपने गवाही नहीं दी जिसकी वजह से मजलूम को